دین مل اسلامی بھائیوں، گزشتہ خطبے میں کامیاب اور خوشگوار میرڈ لائف اور ازدواجی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں تو یقیناً ازدواجی زندگی جو ہے نہایت کامیاب اور خوشگوار گزرے گی۔ ان کے درمیان کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حقوق تین طرح کے ہیں: شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے، بیوی کے حقوق شوہر کے ذمے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے درمیان مشترک ہیں۔ مشترک حقوق کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ نکاح کے وقت میاں بیوی کے درمیان جو جائز شرائط طے پا جائیں ان شرائط کو وہ پورا کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نکاح کے وقت کچھ جائز شرائط رکھتا ہے کہ تمہیں میرے گھر میں آنے کے بعد میری اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی، خدمت گزاری کرنی پڑے گی، اس طرح کے جو بھی جائز شرائط وہ رکھے۔ اس طرح سے عورت جو جائز شرائط رکھے نکاح کے وقت کہ میرا خیال رکھنا ہوگا، میرا خرچہ برداشت کرنا ہوگا، میرا مہر ادا کرنا ہوگا، اس طرح کی جو بھی جائز شرائط ہیں ان شرائط کو وہ دونوں پورا کریں۔ یہ مشترک حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی فطری طور پر فطرت میں ان دونوں کی فطرت میں شہوانی جذبات رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب دوسرے کو بلائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا حق ہے کہ آپسی تعلقات کی رازداری کریں۔ نہ شوہر اپنے بیوی کے رازوں کو ظاہر کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کے رازوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو اور اس کی بیوی اس سے لطف اندوز ہو اور وہ کسی اور کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اپنے بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دے، سب سے بدترین انسان ہوگا۔ تو ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپسی تعلقات کی رازداری کریں۔ اور چوتھا حق ہے حق وراثت، یعنی میاں بیوی دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوی کو حصہ ملے گا، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے شوہر کو حصہ ملے گا۔ تو یہ چند حقوق ہیں جو ان کے درمیان مشترک ہیں، جن کی ادائیگی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے ان حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں جو شوہر کے ہیں اور بیوی کے ہیں، الگ الگ حقوق۔ کچھ حقوق ایسے ہیں شوہر کے جو بیوی کے ذمے ہیں، اور کچھ حقوق جو بیوی کے ہیں جو شوہر کے حقوق شوہر کے ذمے ہیں۔ تو شوہر کا سب سے پہلا حق بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے۔ شوہر کی خدمت گزاری کرنا ضروری ہے، واجب ہے ایک عورت کے لیے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب اپنی ضروریات اور حاجت سے فارغ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی ہر طرح سے خدمت کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ ہر طرح سے میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں جب تک کہ میں عاجز نہ آ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتی ہو اس بات کا اچھی طرح سے جائزہ لے لینا، کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ فإنما هو جنتک ونارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور صاف لفظوں میں بتا دیا
کہ اگر تم اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرو گے تو تم جنتی ہو، اور اگر شوہر کی خدمت گزاری سے انکار کرو گے تو پھر تم جہنمی ہو۔ جو کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہے وہ جنتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری سے انکار کر دے، اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، وہ جہنمی ہے۔ اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہو تم، وہ بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی خدمت گزار غلام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی خدمت گزار لونڈی نہیں تھی۔ گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا یہ عالم تھا کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ مجھے خدمت گزار غلام چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس غلام کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو تسبیح کہہ لیا کرو، تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو ان کے پاس کوئی خدمت گزار غلام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی خدمت گزار لونڈی نہیں تھی، وہ بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اور گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے چکی پیستے پیستے۔ انہوں نے کبھی اس بات کا غرور نہیں کیا کہ اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے اس بات کا کبھی غرور اور گھمنڈ نہیں کیا کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، میں اپنے شوہر کی خدمت کیوں کروں، مجھے اپنے شوہر کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اور اس امت کی سب سے مقدس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مجھ سے شادی کی جب ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس جائیداد نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا۔ ان کے گھوڑے کو میں چارہ ڈالتی تھی، گھاس کھلاتی تھی، اور ان کے اونٹ پر پانی لاد کر کے لاتی تھی، ان کے ڈول کو سیتی تھی، آٹا خود گوندتی تھی۔ البتہ مجھے روٹی پکانا نہیں آتا تھا تو پڑوس کی عورتیں روٹی پکا دیا کرتی تھیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، اس امت کے سب سے بہترین خواتین یہ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین تھیں، کہ آج کے اس دور کی خواتین ان سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے اس دور کی خواتین کو اور قیامت تک آنے والی تمام خواتین کو چاہیے کہ ان صحابیات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری اور شوہر کی خدمت گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ شوہر کا دوسرا حق بیوی کے ذمہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اور فرمانبردار بیوی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی خاتون کو یہ خوشخبری سنائی کہ جو عورت 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے کس کے لیے؟ جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ۔
سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا شوہر خوش ہو جائے، وہ اپنے شوہر کو خوش کر دی۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے جب اس کا شوہر اسے کسی بات کا حکم کرے۔ وَلَا تُخَالِفُوا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اپنے شوہر کی خلاف ورزی نہ کرے اپنے مال اور اپنے جان کے سلسلے میں، اپنے نفس اور مال کے سلسلے میں اپنے شوہر کی خلاف ورزی نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، تو وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، تو اس کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ نافرمان عورت کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ کون ہیں؟ عبد ابق من موالیہ حتی یرجع، وامرأة عصت زوجها حتی ترجع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام جب تک کہ واپس نہ آ جائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ تو جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا تو دوسرے اعمال کہاں سے قبول ہوں گے اس کے؟ اور اسی طرح سے شوہر کا تیسرا حق ہے بیوی کے اوپر کہ نفلی روزے نہ رکھے شوہر کی موجودگی میں۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزے رکھے۔ یہ تیسرا حق ہے شوہر کا بیوی کے ذمے۔ اسی طرح سے چوتھا حق ہے شوہر کا بیوی کے ذمے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے۔ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے۔ بعض بیویاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، اپنے شوہر سے طرح طرح کے بہانے سے پیسے وصولتی ہیں اور اس کے بعد کیا کرتی ہیں؟ فضول خرچ کرتی ہیں۔ ایسا کرنا اپنے شوہر کے مال اور جائیداد میں خیانت کرنا ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر کا پانچواں حق ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستروں میں کسی ایسے شخص کو آنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ہی وہ تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں بیوی کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ بیوی کے ذمہ شوہر کا حق ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا چھٹا حق ہے بیوی کے ذمہ کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناشکری کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی جاتی ہے۔ ناشکری کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے، اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھلائی گئی تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں، عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھی، اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھیں، ان کے احسانات کو بھلا دیا کرتی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ چاہو تو زندگی بھر احسانات کرتے رہو، لیکن تمہاری طرف سے کوئی کمی بیشی ظاہر ہو گئی
کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی تو فوراً وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے تم سے شادی کی ہے تب سے میں خوش نہیں ہوں، میں تب سے میں خوش نہیں ہوں، تم نے ایک بھی میری خواہش پوری نہیں کی۔ تو فوراً جو ہے شوہر کے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کر دیتی ہیں، اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں چلی جاتی ہے عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے، حالانکہ وہ اپنے شوہر کے بنا رہ بھی نہیں سکتی اور ادھر ناشکری بھی کرتی ہے۔ شوہر کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر کوئی زخم ہو اور عورت اسے چاٹ لے، یا شوہر کے نتنوں سے خون یا پیپ بہہ نکلے اور عورت اسے نگل لے، تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا، اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ اس کے شوہر کا اس کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ چند حقوق شوہر کے تعلق سے میں نے بیان کیا۔ اب آئیے بیوی کے حقوق کو بھی جان لیتے ہیں۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی کا سب سے پہلا حق شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کا حق دے دے، اس کا مہر دے دے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر دے دو، خوشی سے دے دو، اور اگر وہ یعنی تمہاری بیویاں اگر خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں دے دے تو تم شوق سے کھاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس کا مہر دے دے۔ مہر دینا کتنا ضروری ہے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اس کی نیت مہر ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ دھوکے باز ہے، وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اور مہر ادا کرنے سے پہلے اگر اس کی موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ زانی اور بدکار ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے مہر دینا۔ کیا ہم ضروری سمجھتے ہیں؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں سالہ سال بیت جانے کے باوجود بھی وہ مہر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی بیت جاتی ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتے۔ اگر ان کی بیویوں نے معاف نہیں کیا تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ زانی اور بدکار ہوگا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شادی کی خواہش ظاہر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے، تمہارے پاس کوئی معمولی چیز بھی ہو تب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ صحابی گئے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہی صورتوں کے بدلے میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، جاؤ انہی صورتوں کو تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو۔ آج کی عورتیں مان جاتی، آج کی عورتیں مان جاتی اتنی آسانی سے کچھ نہ دیں؟ کہا کہ جاؤ انہی صورتوں کو یاد کرا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ اگر
اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ مہر ضروری ہے۔ ان کے پاس عذر تھا، کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس عذر ہے، جاؤ تمہاری شادی ایسے ہی میں نے کر دی، لیکن کہا نہیں، جو تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہے وہی صورتیں یاد کرا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مہر ضروری ہے، مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، مہر ضروری ہے، تو مہر دینا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح سے بیوی کا دوسرا حق شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کھلائے پلائے، اسے پہنائے اڑھائے، رہنے سہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے، اس کا خرچہ برداشت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق یہ ہے کہ تم عرف عام کے مطابق انہیں کھلاؤ پلاؤ، انہیں کپڑا لتا پہناؤ، انہیں خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور منہ پر نہ مارو، چہرے پر نہ مارو، گالی گلوچ نہ کرو، اور اسے چھوڑنا ہو تو اپنے گھر ہی پر چھوڑو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو ثواب کی نیت سے، اس میں تمہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے سے تم غلام آزاد کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، تو ان سب میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے، لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں لیکن اہل و عیال پر ان کا خیال نہیں جاتا، اہل و عیال کے اوپر وہ دھیان نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، کہ جو دینار تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے دینار سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رہن سہن کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اسی طرح سے بیوی کا شوہر کے اوپر تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، فإن کرہتموہن، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام تمہارے لیے بہت ساری خیر اور بھلائی رکھ دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی وصیت قبول کر لو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو تم توڑ ڈالو گے، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو
اسی حال پر برقرار رہے گا، اس کا ٹیڑھا پن بدستور جاری رہے گا۔ لہٰذا تم اپنی عورتوں کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی وصیت قبول کر لو۔ تو ان سے کیا پتہ چلا کہ ایک انسان کو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بیوی کا چوتھا حق ہے حق خلا۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لے، شرعی عذر کی بنیاد پر۔ شرعی عذر سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر شوہر حق زوجیت ادا نہ کر پاتا ہو، یا اپنی بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہو، اپنی بیوی کو جینا حرام کر رکھا ہو، خوب مارتا پیٹتا ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر نے جو اسے مہر دیا ہے وہ مہر اس کے منہ پر مار دے اور اسے چھٹکارا حاصل کر لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے تو بیوی کو چاہیے کہ کچھ دے دلا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی شرعی عذر موجود ہو، شرعی عذر کی بنیاد پر وہ طلاق لے سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی معقول عذر کے جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکتی۔ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ کسی بھی عورت کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند حقوق ہیں بیوی کے۔ تو بیوی، میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ نے سنا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں میاں بیوی کے حقوق کو سمجھنے، انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اس کائنات سے جا چکے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں کل قیامت کے دن اٹھانا تو ان لوگوں کی صف میں نہ کھڑا کرنا جن پر تیرا غضب ہے، بلکہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء کی صف میں کھڑا کرنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔